انہی دلچسپیوں اور قدرت کے انہی دلفریز منظروں نے اس کوثر کے متعلق طرح طرح کے خیالات پیدا کر رکھے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت انہی گھاٹیوں میں، اور بعض سمجھتے ہیں کہ قدیم دیوزادوں کو تو روس رستم نریمان کے زور بازو نے فنا کر دیا، مگر ان کی یادگار میں بہت سی پریاں آج تک تنہائی کے مقامات میں سکونت پذیر ہیں۔ بعض سیاحوں کو پریوں کے بڑے بڑے ہوش ربا غول گھاٹیوں سے ناگہاں نکل پڑتے نظر آئے ہیں۔ یہ بھی سنا جاتا ہے کہ جو کوئی ناگہاں ان پریوں کے غول میں پڑ جاتا ہے فوراً مر جاتا ہے۔ پریوں اور قدیم دیووں سے زیادہ ظالم ملاحدہ اور باطنیہ لوگ ہیں جو اس تمام علاقے میں آباد اور پھیلے ہوئے ہیں۔ جو پرائے اصول و عقائد کے مسلمان ان کے ہاتھوں میں پڑ جاتا ہے کسی طرح جان پر نہیں ہو سکتا۔ جمادی الاول، جمادی الثانی اور رجب کے مہینوں میں ان کے مظالم کی دھوم مچ جاتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ علاقۂ ترکستان، کرغیز اور استران کے مسلمان جب حج کو جاتے ہیں، جہازوں پر بحر خزر سے پار کرتے ارض عراق کو جاتے ہیں، وہاں سے خاک پاک حجاز ارادہ کرتے ہیں۔ یہاں کے مظالم کی ہر جگہ شہرت ہو گئی اور بہت سے لوگوں نے یہ راستہ چھوڑ دیا، مگر پھر بھی بعض بے پرواہ مسلمان اپنی خوش اعتقادی کے جوش میں نکلتے ہیں، اور اس کے مقامات کے حاجیوں کے لیے تو اور کوئی راستہ ہی نہیں۔ یہ سڑک جس کا اوپر ذکر ہے بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، مگر ہمارے پیش نظر صرف وہی حصہ ہے جہاں یہ سڑک نہر ورنجان کے کنارے کنارے گزر رہی ہے۔ اس مقام سے علاقہ رودباد کے میدان ختم ہو گئے ہیں اور کوہستان کے سخت اور پیچیدہ نشیب و فراز کی ابتدا ہے۔ یہاں سے کچھ آگے بڑھ کے سڑک اور طرف بڑھ گئی ہے اور نہر کو والبرز کے دامنوں میں چکر کھا کے دشوار گزار اور پیچیدہ گھاٹیوں میں غائب ہو گئی ہے۔ شام کو شاید چاندی گھڑیاں باقی ہوں گی، آفتاب سامنے کی برف آلود چوٹیوں کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اس کی کمزور کرنوں نے جو تھوڑی بہت گرمی پیدا کی تھی مٹ گئی، اور ہوا کے سرد جھونکے اور جو بلند برفستان پھیلتے ہوئے آتے ہیں انسان کے کپ کپات دینے کے لیے کافی ہیں۔ ایسی حالت میں شمال کی طرف سے دو مسافر سر سے پاؤں تک کپڑوں میں لپٹے بڑی بڑی گٹھلیوں کی صورت بنائے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ دونوں دو چھوٹے چھوٹے اور تھکے ماندے گدھوں پر سوار ہیں۔ ان کی سست روی اور مجموعی حالت سے خیال ہوتا ہے کہ کسی گاؤں کے غریب ملا یا فقیر ہیں جو امارات اور سپاہیان دونوں وضعوں سے جدا کسی دینی غرض اور تقدس کی شان سے مذہبی سفر کو نکلے ہیں۔ مگر نہیں، وہ اور قریب آ گئے تو معلوم ہوا کہ نہ وہ ملا ہیں اور نہ مشائخ، بلکہ دو نو عمر شریف زادے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک مرد ہے اور ایک عورت۔ ان کے لباس و وضع سے چاہے نہ ظاہر ہو مگر بشرے بتا دیتے ہیں کسی معزز خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ ممکن نہیں کہ کسی نامی اور شریف گھرانے سے نہ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ موٹے موٹے چوڑے کمبلوں کے نیچے جنہیں سر سے پاؤں تک لپیٹ لیا ہے دونوں شرفائے عمل کا لباس پہنے ہوئی ہے۔ مرد ایک خوبصورت نوجوان ہے، اونی کفتان پوستین کا لبادہ پہنا ہوا ہے، سر پر قدیم لمبی ترکی ٹوپی ہے، مخروطی صورت میں بنا کے بکری کی سیاہ کھال سے منڈی ہوئی ہے، گلے میں بھی لپیٹے ہوئے ہیں، پاؤں میں موزے اور ایک اونچی پجامہ ہے، کمر میں چمڑے کی پیٹی کسی ہے جس میں خنجر لگے اور تلوار لٹک رہی ہے۔ اس نوجوان کے پاس کمان اور تیروں کا ترکش بھی ہے۔ اس عہد قدیم کے یہ ضروری اسلحے گدھے کی زین میں بندھے ہیں۔ یہی ایک حربہ ہے جس کے ذریعے سے شکار کر کے یہ دلاور نوجوان اپنے اور اپنی دلربا ہم سفر کے لیے قوت لاجمود حاصل کرتا ہے۔ ایک گدھے پر تو یہ نوجوان ہے اور دوسرے پر ایک 18-19 برس کی پری جمال۔ موٹے موٹے کپڑے زائد فریب حسن کو بہت کچھ چھپا رہے ہیں، مگر ایک دلربا مہوش کی شوخ ادائیاں کہیں چھپائے نہیں چھپتی۔ قدر چہرہ کھلا ہوا پہلی جلوہ یقین دلا دیتا ہے کہ ایسی حسین نازنین پھر نظر نہ آئے گی۔ ہماری آفت روزگار پہنے جو اوپر سے نیچے تک ڈلا ہوا ہے، خوش نما جنت کے ساتھ بندھا ہوا ہے، دبائے سرخ کا کرتا اور سر پر نیلے پھولدار اطلس کی خمار پوستین کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ جو چیز اس کے عورت ہونے کو عام ظاہر کر رہی ہے وہ چھوٹی چھوٹی سینکڑوں چوٹیاں ہیں جو خمار کے نیچے سے نکل کر ایک شانے سے دوسرے شانے تک ساری پیٹھ پر بکھرتی چلی گئیں اور راستے کے نشیب و فراز ایک بار بار کھل جاتی ہیں۔ لڑکی کے حسن و جمال کی تصویر دکھانا مشکل ہے، مگر غالباً یہ باتیں مشتاق دلوں اور آرزومند نگاہوں کے سامنے ایک معمولی خاکہ قائم کر سکیں۔ گول آفتابی چہرہ، عموماً پہاڑی سطح ہوئی اور کھینچی ہوئی سرخی کی جھلک، مگر کسی قدر پھیلی ہوئی ناک نازک اور خمدار ہونٹ، باریک اور ذرا پھیلی ہوئی باچھیں، پھولی سانچے میں ڈھلی ہوئی نوکدار ٹھڈی شرم عین، معمولاً جھکی ہوئی نظریں،
معمولی تناسب ہر شخص کو بے تاب و بے قرار کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ دونوں نوعمر مسافر چاروں طرف کے منظروں کو دیکھتے، مقامی دشواریوں کی وجہ سے دل ہی دل میں ڈرتے چلتے ہیں اور خاموش ہیں۔ ان کے آخر میں ہو جانے کے خیال سے ان کے نازک چہرے نہ تجربے کی پختگی حاصل نہیں کی پریشان ہونے لگے ہیں۔ اس پر بھی خاموشی کا کفل نہیں کھلتا۔ ناگہاں کسی فوری جذبے سے مغلوب ہو کر نازنین لڑکی نے ٹھنڈی لانس لی اور باریک آواز میں پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ نوجوان جمرات، لڑکی تو ہمیں گھر چھوڑے آج پورے 8 دن ہوئی ہیں۔ خدا جانے لوگ کیا کیا باتیں کہتے ہوں گے اور کیسی کیسی رائے قائم کی جاتی ہوں گی۔ نوجوان یہی کہتے ہوں گے کہ حج کے شوق نے ہم سے وطن چھڑا دیا۔ لڑکی پھر مجھے الزام دیتے ہوں گے کہ نامحرم کے ساتھ چلی آئی۔ نوجوان زمرد، یہ لڑکی کا نام، اب میں نامحرم نہیں ہوں۔ 2 ہی 4 روز میں ہم قزوین پہنچ جائیں گے اور وہاں پہنچتے ہی ہمارا